آپ کے پاس انصاف نہیں ہے تو آپ کوئی چیز پراپر طریقے سے نہیں کر سکیں گے. ہر کام میں ہیرا پھیری ہوگی کیونکہ انصاف نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل انصاف کا ملنا نامحال ہے, بہت مشکل ہے. یعنی کہ آپ کو انصاف ملنا بہت مشکل ہے. چاہے آپ سچے ہوں تو انصاف کے بغیر قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, لٹ جاتی ہیں. لیکن جن کے اندر پیار, محبت, رحم, انصاف ہے وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. کوئی بھی ہے, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن آسمان کی بادشاہت پر جانے کے لیے آسمان کے تلے اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. اور خدا کا سب سے بڑا اور اونچا نام کیا ہے؟ یسوع المسیح. یعنی یسوع کے نام سے ہر گھٹنا جھک جائے گا. حالانکہ خداوند نے اپنے کلام میں بتایا کہ یہوہ کے نام سے تمام دنیا کے گھٹنے جھک جائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے نام سے وہ پورا ہوا. پالوس نے اس کی تشریح کی ہے. رومیو 11 باب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ خدا کے نام سے ہر گھٹنا ٹک جائے گا. اور پھر فلپیوں 2 باب 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع کے نام سے ہر ایک گھٹنا جھک جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب مسیح خداوند نے بپتسمہ لیا تھا تو خدا باپ نے اسے کیوں کہا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے, تم اس کی سنو, یا اس سے میں خوش ہوں. ہم دیکھتے ہیں 2 سیموئل 12 باب اس کی 24 سے 25 آیت, کوئی بھی پڑھے بھی. 2 سیموئل 12 باب اس کی 24 اور 25 آیت. بات سبا کو تسلی دی اور اس کے پاس گیا اور اس سے صحبت کی اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور داؤد نے اس کا نام سلیمان رکھا اور وہ خداوند کا پیارا ہوا اور اس نے ناتن نبی کی معرفت پیغام بھیجا سو اس نے اس کا نام خداوند کی خاطر ید یدایا رکھا. آمین. اتنے ہی کافی ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد پیدا ہوا تھا جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں آپ سب, لیکن خداوند یسوع مسیح ایسے پیدا نہیں ہوا تھا. وہ تو پاک تھا, وہ تو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا تھا, وہ تو خدا کے کلام کے ذریعے سے پیدا ہوا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان کے بارے میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انسانی طور سے پیدا ہوتا ہے. اور یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھا تھا کہ وہ خداوند کا پیارا ہوگا. اور اس نے ناتن نبی کی معرفت پیغام بھیجا سو اس نے اس کا نام خداوند کی خاطر یدایا رکھا. یدایا کا مطلب ہے کہ خداوند کا پیارا, یعنی کہ وہی جو بیٹا پیدا ہوا ہے یسوع المسیح, اس کا نام اس لیے انہوں نے خداوند نے کہا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. یہ وہی پراپسی پوری ہو رہی تھی جو خدا نے سلیمان کے بارے میں داؤد سے کہا تھا ناتن نبی کے وسیلے سے کہ اس کا نام خداوند کا پیارا ہوگا اور وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا. یہ پہلی تواریخ 17 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا. اور یہاں لکھا ہے کہ وہ خداوند کا پیارا ہوگا. اس لیے جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تھا پانی کا یوحنا بپتسمہ دینے والے سے, تو اس نے خدا نے آواز میں دے کر کہا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس سے میں خوش ہوں. اور اس طرح خدا نے وہ پراپسی کو پورا کیا کہ خدا کا بیٹا بھی وہ کہلایا
اور ساتھ ہی وہ پیارا تھا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ اب تک حکومت بھی کرے گا, کیونکہ دانیل میں بھی لکھا ہے کہ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے اور اس کی مملکت لازوال ہوگی. یعنی جو ابن آدم خدا کے پاس پہنچایا گیا تھا اس کی سلطنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ خدا کی سلطنت ابدی سلطنت ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مسیح کی سلطنت ابدی سلطنت ہے. تو جو بڑی عجیب سی بات ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے اس لیے کہا تھا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. یعنی کہ خدا کا مقدس اس نے بنایا تھا, خدا مسیح میں رہتا تھا. اسی لیے خدا نے کہا تھا کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں. یعنی کہ ایک ہی خدا بن جاتا ہے, 3 خدا نہیں ہے. کلام کے مطابق ایک ہی خدا ہے. یعنی کہ جسے ہم یسوع المسیح کہتے ہیں وہی خدا کے تخت پر ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہی آپ کے درمیان میں بھی موجود ہے. کوئی دوسری روح آپ کے درمیان میں نہیں ہے. وہی روح ہے جس نے کہا تھا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا 2 باب اس کی 19 سے 22 آیت کو پڑھے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر تم میرے اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. یہ وہی مقدس تھا جسے داؤد کو خدا نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے مقدس تیار کرے گا اور وہ ہمیشہ تک حکومت کرے گا. میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا اور اس کی سلطنت ابد تک رہے گی. اس کا تخت عبدالآباد تک رہے گا. یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے جو خدا کا بیٹا کہلایا اور خدا اس کا باپ کہلایا. یوحنا 2 باب 19 سے 22 آیت اگر کوئی دیکھے تو پڑھے پلیز. یسوع نے جواب میں اس سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. یہودیوں نے کہا 40 برس میں یہ 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا. آمین. ہاں جی. پھر آگے لکھا پاس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد ہے کہ اس نے یہ کہا تھا اور انہوں نے کتاب مقدس اس کے قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن کے مقدس کے لیے کہا تھا کہ اگر تم اسے گرا دو تو 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا. یہ وہی مقدس تھا جو خدا نے داؤد کے وسیلے سے کہا تھا کہ وہ اس کا بیٹا بنائے گا. لیکن لوگ یہی سمجھتے رہے کہ وہ سلیمان کے بارے میں کہہ رہا ہے, لیکن سلیمان نے اب تک کبھی حکومت نہیں کی بلکہ وہ تو مر گیا تھا 40 سال کے بعد جب اس نے حکومت شروع کی تھی. تو اس لیے یہ خداوند یسوع مسیح کی پراپسی تھی کہ وہ ہمیشہ تک حکومت کرے گا, وہی عبدالآباد تک حکومت کرے گا. تو اے میرے عزیزوں کئی چیزیں جو ہے سمجھنا مشکل ہے, لیکن جب خدا چاہتا ہے تو اپنے لوگوں کے وسیلے سے اپنے مکاشفات کو ظاہر فرماتا ہے تاکہ اس کے لوگوں کو کلام کا پتہ چلے کہ اصل مقصد اصل مسئلہ کیا ہے. جب آپ سے لوگ کہتے ہیں آپ 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہو تو آپ کہیں بھی نہیں ہم 3 خداؤں کی عبادت نہیں کرتے, ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. پھر وہ پوچھے گا آپ کا خدا کون ہے؟ آپ کہیں یسوع المسیح جو جسم لے کر آ گیا اور روح جو ہے وہ خدا ہے, لیکن جسمانی طور سے جب خدا آ گیا دنیا میں تو یسوع المسیح کہلایا. لیکن وہ پرفیکٹ انسان تھا تاکہ وہ ہمارے لیے قربانی دے, کیونکہ خدا کے اندر روح نہیں بلکہ خون نہیں ہوتا. یعنی کہ جب آپ یہوہ خدا کو دیکھتے ہیں اس کی روح کو تو اس کے اندر خون نہیں ہے, کیونکہ وہ روح ہے, وہ ہوا ہے, وہ بادل ہے, وہ آگ ہے. اس کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. لیکن جب وہ بیٹے کی صورت میں بنتا ہے آتا ہے ہمارے پاس تو پھر اس کے اندر خون ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے, پرفیکٹ انسان ہوتا ہے تاکہ اس کی قربانی ہو. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو فسح کا برا ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے, اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اگر مسیح خداوند صحیح انسان نہ ہوتا تو اس کی قربانی جائز نہیں تھی. اس لیے خدا نے بہت بڑا منصوبہ بنایا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پراپسی کے مطابق نبوت کے مطابق اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں.
یعنی کہ یہ تین خدا نہیں بنتے بلکہ خدا خود تجسم لے کر آ گیا دنیا میں. یہی تو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکے اور لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح خداوند خدا ہے، لیکن ہماری کلیسیا پیش نہیں کر سکی اسے، اس لیے کافی مشکلات پڑی ہماری کلیسیاؤں کو. لیکن اب آخری وقت ہے، ہم اس میں جھجکتے نہیں ہیں. خدا نے مجھے کہا کہ میرے لوگوں کو بتاؤ، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو غلط تعلیم دے رہے ہیں. لیکن یہ غلط تعلیم ہے، آپ خود پرکھیں، اس کلام کو پرکھیں اور آپ کتاب مقدس کو پڑھنا شروع کریں. اور جب آپ پڑھیں گے اس روشنی میں جو آپ کو بتائی گئی ہے تعلیم، تو آپ کو سمجھ لگے گی. لیکن اگر ایک خدا میں دوسرا خدا تو نہیں جا سکتا نا، اور تیسرا کہاں گیا؟ اس طرح تو ساری یعنی کہ یہ جو تعلیم ہے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. جب ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم پیش کر سکتے ہیں خدا کی ڈاکٹرین یعنی کہ اس کی تعلیم، لیکن تین خداؤں کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے. کبھی بھی تین خدا اکٹھے نہیں ہوئے. اگر آپ مجھے وہ حوالہ دیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تھا تو باپ کی آواز تھی اور بیٹا نیچے کھڑا تھا اور روح القدس کبوتر کی صورت میں آیا تھا، تو وہ تو ویژن تھی. خدا چاہتا تو 10,000 خدا دکھا سکتا تھا مختلف. آپ اس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں. پہلے تو میں ایک بات کی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں